كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ دارالخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ جماعت کی بزرگ شخصیت شیخ محمد امین ریاضی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود، ناظم ذیلی جمعیت اہل حدیث ممبرہ شیخ ارشد سقراوی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، الحمدللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ مقصد فرید حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حج کے احکام، حج کے مسائل، حج کے ارکان، واجبات، سنن و مستحبات، فضیلت، اہمیت کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم باور کر لیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے جو خطابات ہوئے بڑے ہی مفید اور مدلل تھے، امید ہے کہ وہ خطابات، وہ بیانات آپ تمام حاضرین کے لیے سود مند اور نفع بخش ہوں گے۔ میرے دینی بھائیوں، ایک وہ انسان جو سفر حج کے لیے روانہ ہونے والا ہے، اس کی شان کیا عجیب ہے کہ سنن ترمذی کی وہ صحیح حدیث جس کے راوی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر او شجر او مجر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا، کہ جب ایک حج یا عمرہ کرنے والا انسان جب وہ تلبیہ کے کلمات پکارتا ہے، احرام پہن چکا ہوتا ہے، احرام پہننے کے بعد جب اس کی فلائٹ میقات پہ پہنچتی ہے یا وہ انسان خشکی کا سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کی کار یہ میقات پہ پہنچتی ہے، احرام میں ہوتا ہے، احرام کی 2 سفید چادریں پہنی ہوئی ہوتا ہے، خواتین اپنے نارمل لباس کو پہنے ہوئی ہوتی ہیں، اور جب یہ حجاج کرام اپنے زبان سے تلبیہ کے کلمات پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
جب یہ تلبیہ پکارتے ہیں تو غور کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان حجاج کرام کی منقبت میں کہ اس کے تلبیہ پکارنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں اس کے بائیں جو مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ یہ درخت، یہ پتھر اور یہ گاؤں، یہ بستیاں، حتیٰ کہ زمین کے مشرق و مغرب سے چپے چپے سے جو بھی مخلوقات ہیں، سب کے سب تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ یہ تمام مخلوقات تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی یہ تمام مخلوقات آپ کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بندی اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے وطن عزیز کو، اپنے کنبہ قبیلے کو، اپنی مال و جائیداد کو، سب کو چھوڑ کر کے اور پروردگار عالم تیرے گھر کی زیارت کے لیے، تیرے اسلام کے ایک اہم رکن فرید حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ساری مخلوقات اس کے لیے گواہی دیتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام عازمین حج کے سفر کو آسان فرمائے، اور جس جذبات اور جن امنگوں کو لے کر کے وہ سفر حج کے لیے تیار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ان کی مدد فرمائے۔ محترم سامعین، قبل اس کے کہ کیسے آپ عمرہ کریں گے، کیسے آپ حج کریں گے، پریکٹیکلی طور سے وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ حج کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو میں بتاتے چلوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حج پہ روانہ ہونے سے پہلے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو احرام پہنتا ہے۔ احرام پہننا یہ ہے کہ جب انسان میقات پہ پہنچ جائے تو مسنون یہ ہے کہ وہاں احرام پہنے، لیکن چونکہ ہم اور آپ فلائٹ کا سفر کرتے ہیں، فلائٹ میں اتنے حاجیوں کا ایک ساتھ احرام پہننا، اس میں غسل کرنا، یہ باعث زحمت یہ چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان اپنے گھر ہی نہا دھو کر کے غسل کر کے احرام پہن لیتا ہے۔ اب احرام جب انسان پہن لیتا ہے تو احرام کے پہننے کے بعد خاص طور سے جب اس کی فلائٹ میقات کو پہنچتی ہے، جیسے ہم اور آپ جو جا رہے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یمن، یا اس راستے سے جو جانے والے لوگ ہیں، ان کا میقات یلملم پڑتا ہے۔ 5 مواقیت ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، جو ہر جہت سے آنے والے لوگوں کا وہ میقات ہے۔ ہم لوگوں کا میقات یلملم ہے، جو مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ احرام آپ نے گھر سے پہن لیا، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں آپ کے اوپر اس وقت لاگو ہوں گی جب آپ فلائٹ کے اندر ہوں گے۔ فلائٹ کا جو عملہ ہے وہ یہ اعلان کر دے گا کہ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، مسافر ہیں، ابھی آپ کی فلائٹ یہ 10 منٹ یا 15 منٹ میں یہ فلائٹ میقات سے گزرنے والی ہے۔ ہم گھڑی دیکھیے، اب جب 15 منٹ ہوگا، اب یہ آپ کی فلائٹ میقات سے اب گزر رہی ہے۔ اس وقت آپ نیت کریں گے اور آپ یہ ہے کہ کہیں گے لبیک عمرہ۔ اب جب آپ نے وہاں پہ لبیک عمرہ کہہ لیا، اب اس کے بعد میں کچھ ایسی پابندیاں ہیں جن کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے، کہ احرام کی حالت میں ان کا کرنا یہ منع ہے، انسان ان چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے۔ حجاج کرام غور سے سنیں، سب سے پہلی پابندی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے کہ اب جب میقات سے آپ نے عمرے کی نیت کر لی تو آپ چاہے مرد ہوں یا آپ کا تعلق خواتین سے ہو، جسم کے کسی بھی حصے سے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے
جب آپ نے میقات سے تلبیہ پکارنا شروع کر دیا تو اب اس کے بعد میں جسم کے کسی بھی حصے میں یا کپڑے پر خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں. یہ حکم مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. تیسری پابندی کہ خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے ہیں، خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے ہیں. چوتھی پابندی یہ ہے کہ انسان جو حالت احرام میں ہے اب اس شکل میں وہ نہ تو خود نکاح کر سکتا ہے، نہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے اور نہ نکاح کروا سکتا ہے. یہ پابندیاں ہیں جو حالت احرام میں ہیں جن کی رعایت ضروری ہے. پانچویں پابندی جس کا تعلق صرف مردوں سے یہ ہے کہ احرام کے پہننے کے بعد اب میقات سے آپ گزر چکے ہیں، اب یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو ڈھک نہیں سکتے ہیں. مرد حضرات اپنے سر کو ڈھک نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے چھٹی پابندی یہ ہے کہ مرد حضرات احرام پہن لیے ہیں، میقات سے اب وہ گزر چکے ہیں، اب وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں. سلے ہوئے کپڑے میں یہ آپ نے چادر اپنے کندھے پہ ڈال لی، اس کے اندر آپ بنیان نہیں پہن سکتے ہیں، انڈر ویئر نہیں پہن سکتے ہیں، پائجامہ نہیں پہن سکتے ہیں. یہ سب سلے ہوئے کپڑے ہیں. سلے ہوئے کپڑے مرد حضرات نہیں پہن سکتے ہیں. عورتیں یہ احرام کی حالت میں جب وہ میقات سے اب گزر چکی، تلبیہ پکار چکی ہیں، عورتیں یہ نقاب اور دستانہ نہیں پہن سکتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن اجنبی مردوں کے سامنے یہ اپنے چہرے کو یہ ڈھانک لیں گی، اپنے چہرے کو یہ ڈھانک لیں گی. اسی طریقے سے آخری پابندی جو ہے کہ میاں بیوی یہ اپنے تعلقات کو قائم نہیں کر سکتے ہیں، جماع اور ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ وہ پابندیاں ہیں جن کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے کہ احرام کی حالت میں ان تمام پابندیوں سے انسان کو پابندی اپنے اوپر کرنی ہے اور ان تمام ممنوعات سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، جنہیں ممنوعات احرام کہا جاتا ہے. اب ان چیزوں کے جاننے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ حج جو انسان کرتا ہے، حج یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک حج افراد ہوتا ہے جس میں انسان میقات سے صرف حج کی نیت کرتا ہے. دوسرا حج قران ہوتا ہے کہ میقات سے انسان حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ جو چیز ابھی معلوم، اگر مجھے جو چیز ابھی پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ حج کا جانور نہیں لاتا. اور صحابہ کرام کو آپ نے جو حج تمتع کی آپ نے رغبت دلائی تھی، تو اس کی وجہ سے اہل علم نے کہا یہ ہے کہ آپ نے حج قران تو کیا تھا، لیکن آپ نے چونکہ حج تمتع کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کی بنیاد پر حج تمتع کرنا یہ افضل اور بہتر ہے. تو میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو حج تمتع کا طریقہ عملی طور پر بتاؤں گا. چونکہ جو حج آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس حج کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں. حج کے 4 ارکان ہیں. ارکان یعنی ان چیزوں کے فوت ہونے کی صورت میں آپ کا حج خطرے میں ہے. نمبر 1 احرام یعنی حج کی نیت کرنا. نمبر 2 طواف افاضہ، جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، جو 10 تاریخ کو یوم النحر کو جب انسان کنکری جمر عقبہ کو، بڑے شیطان کو کنکری مار دیتا ہے، قربانی کر لیتا ہے، حد کے جانور کو ذبح کر دیتا ہے، سر کے بال چھلا لیتا ہے یا قصر کروا لیتا ہے، پھر وہ منی سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے،
خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو طواف افاضہ جو 10 تاریخ کو یا یہ ہے کہ ایام تشریق میں جا کر کے طواف کرتا ہے، تو طواف افاضہ یہ حج کا دوسرا رکن ہے۔ اور حج کا تیسرا رکن وقوف عرفہ ہے، میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا۔ اور چوتھا رکن یہ صفا مروہ کی سعی ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں جنہیں ارکان حج کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے کچھ واجبات ہیں، واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ ایک دم آپ دے دیں، مکہ کے اندر ایک بکری ذبح کر کے اور مکہ کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، تو وہ واجب جو چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور جو نقص پایا گیا واجب کے چھوٹنے سے آپ کا حج درست ہو جائے گا۔ یہ واجبات یہ 7 ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ گھر ہی سے احرام پہن لیتے ہیں آسانی کے لیے، لیکن اگر انسان بائی روڈ جا رہا ہے تو میقات پہنچتا ہے، گاڑی لگاتا ہے، پارکنگ میں غسل کرتا ہے اور احرام کی 2 چادریں پہن لیتا ہے۔ خواتین ہوتی ہیں وہ غسل کر کے اپنا نارمل ڈریس شلوار قمیض جو پہنتی ہیں وہ پہن لیتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ احرام پہننا، میقات پہنچ کر کے وہاں سے احرام پہننا۔ آپ فلائٹ میں ہیں اور یہ ہے کہ بتایا گیا کہ میقات آ رہا ہے، آپ احرام پہن لیں، عمرے کی نیت کر لیں۔ آپ نے احرام نہیں پہنا، آپ سو گئے تھے، اب یہ ہے کہ میقات سے گزر گئے، اب آپ کو خیال آیا کہ بھی تو آپ پینٹ شرٹ کرتے پائجامے میں ہیں، تو کیا ہو گیا کہ یہ حج کا واجب ہے، یہ چھوٹ گیا۔ اب جا کر کے اپنے روم پہ احرام پہن لیں گے، لیکن آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دوسرا رکن غروب آفتاب تک عرفات میں رکنا، سورج کے ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں رکے۔ سورج جب ڈوب جائے، 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے، تو سورج کے ڈوبنے کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ تیسرا واجب مبیت مزدلفہ کی یوم النحر کی جو رات ہے، قربانی کی جو رات ہے 10 ذی الحجہ کی رات، وہ مزدلفہ میں یہ ہے کہ روڈ پر کھلے آسمان کے نیچے وہ رات گزارنا۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ مبیت منی 11-12 ذی الحجہ کی رات یہ منی میں گزارا جائے۔ اگر آپ جلدی ہیں 12 کو چلے گئے، اور اگر آپ 13 کو کنکری مار کے جاتے ہیں تو 11, 12, 13 ذی الحجہ کی رات یہ منی اپنے خیمے میں گزاریں۔ اور 5واں واجب ہے رمی جمرات، یعنی 10 تاریخ کو آپ جمر عقبہ بڑے شیطان کو کنکری ماریں، 11, 12 کو، اور اگر آپ 13 کو بھی رکتے ہیں تو زوال شمس کے بعد جمر صغرا، جمر وسطیٰ، جمر کبریٰ، یعنی تینوں شیطانوں کو آپ زوال شمس کے بعد کنکری ماریں۔ چھٹا واجب یہ ہے کہ آپ اپنے سر کے بال حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں۔ اور 7واں واجب ہے طواف وداع۔ جب آپ کو جس دن مکہ سے اپنے وطن روانہ ہونا ہے اس دن آپ طواف وداع کر لیں۔ یہ حج کے کاموں میں سب سے آخری کام ہے۔ تو یہ 7 واجبات ہیں جنہیں واجبات حج کہا جاتا ہے، اور اس کے چھوٹنے پر، نہ کرنے پر دم ہے، دم دینے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں ہے ارکان عمرہ۔ چونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو حج تمتع کرنے والا یہ عمرے کی نیت کرے گا، تو یہ ہے کہ عمرہ کے 3 ارکان ہیں۔ عمرہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عمرے کی نیت کرنا، اور دوسرا رکن ہے طواف کعبہ، اور تیسرا رکن صفا مروہ کی سعی۔ یہ 3 رکن ہیں جن کی ادائیگی ایک معتمر کے لیے لازم اور ضروری ہے، ہر حال میں ان چیزوں کو کرنا ہی ہے۔ اور واجبات عمرہ کہ عمرہ کی حالت میں کیا چیزیں واجب ہیں۔ واجبات میں
میقات سے احرام باندھنا، احرام پہننا، اور دوسرا واجب یہ ہے کہ جب آپ صفا مروہ کی سعی کر چکے تو اپنے سر کے بال کو اگر مرد ہیں تو حلق کروا لیں، یا یہ ہے کہ سر کے بال کو قصر کروا لیں، اور خواتین جو چوٹی بنائی رہتی ہیں اس کے اخیر سے انگلی کے ایک کے پور کے برابر وہ کاٹ لیں، یہ ان کا قصر ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے عمرہ اور حج کے ارکان اور واجبات کا ذکر کیا گیا، اور ابھی آپ کو جو تھیلی دی گئی ہے اس کے اندر بھی پمفلٹ موجود ہے، اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ عمرہ اور حج کے ارکان اور واجبات، اور حج کے دنوں میں جو 5 دن ہیں اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں کہاں کہاں کرنی ہیں، سنت کیا ہے، ان تمام کا ذکر موجود ہے۔ اب چونکہ ہم یہ تمام چیزیں جان چکے ہیں، اور موانع احرام کی حالت میں کون سی پابندیاں ہیں جن کی ہم سب کو پابندی کرنی ہے اس کو بھی ہم سن چکے ہیں، تو اب ہمارے لیے یہی ہے کہ چونکہ ہم حج تمتع کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، چونکہ وہی افضل اور بہتر ہے۔ حج تمتع کے لیے ہے کہ میقات پہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو آپ وہاں پر عمرہ کی نیت کریں گے، کہیں گے اللہم لبیک عمرہ، یا لبیک عمرہ، یا اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج۔ جو بھی نیت آپ کر لیں، یہ عمرے کی نیت آپ نے کر لی۔ اب عمرے کی نیت کرنے کے بعد میں آپ کی فلائٹ ابھی جدہ لینڈ ہونے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ کا وقت رہتا ہے، 20 منٹ کا۔ اب آپ فلائٹ میں موجود ہیں، مرد حضرات کو چاہیے کہ بلند آواز سے تلبیہ پکارتے رہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صحابہ اکرام اتنی زور سے تلبیہ پکارتے تھے کہ فضا میں ان کی آواز گونج جاتی تھی۔ خواتین ہیں، دبی آواز میں وہ تلبیہ پڑھتے رہیں، وہ تلبیہ پڑھتی رہیں۔ آپ کی فلائٹ لینڈ ہو گئی، آپ ایئرپورٹ پہ بھی ہیں، آپ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلیں گے، بسیں ہوں گی، بس وہ آپ کو آپ کے ہوٹل میں پہنچائے گی۔ ہوٹل میں آپ پہنچ گئے، ظاہر سی بات ہے احرام کی حالت میں ہیں، جو بھی آپ کے گروپ کا جو ذمہ دار ہوگا اس کی ماتحتی میں سرپرستی میں 2-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو حرم لے جائے گا کہ اب چلیے حجاج کرام عمرہ کرنے کے لیے۔ تو جب آپ اب اپنے روم سے حرم کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں، اس لیے کہ آپ کو طواف کرنا ہے، اور طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، تو آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد ابھی آپ تلبیہ پڑھتے رہیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے رہیں۔ احرام کی چادر لائیے تو۔ اب چونکہ احرام کا چادر یا احرام کی 2 چادریں کیسے آپ کو پہننی ہیں، یہ دیکھیے ایک چادر ہے، اس کو آپ نیچے تہبند کی شکل میں آپ پہن لیں گے، تہبند کی شکل میں آپ اس کو جس بھی طریقے سے آپ چاہیں، اور اس کے اوپر بیلٹ آتا ہے، بیلٹ سلا ہوا ہوتا ہے، بیلٹ آپ لگا لیجئے۔ سلا ہوا بیلٹ پہننا یہ جائز، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ بیلٹ جب آپ پہنیں گے تو یہ بار بار کھسکے گا نہیں، اور یہ ہے کہ سطر پوشی آپ کی ہوگی، تو آپ نے بیلٹ اس کے اوپر باندھ لیا احتیاط کے لیے کہ یہ کہیں کھسک نہ جائے۔ اب اس کے بعد میں یہ دوسری چادر ہے جس کو آپ جس طریقے سے عام حالات میں آپ ٹھنڈی وغیرہ میں آپ شال ڈالتے ہیں اپنے کندھے پر، اس طریقے سے آپ نے
یہ چادر اپنے کندھے پر ڈال لی۔ یہ ہے احرام کے پہننے کا طریقہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ جیسے ہماری حجن ہماری بہنیں جو جاتی ہیں وہ سفید قسم کے جوڑے ضرور سلائیں گی، ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جو نارمل ان کا ڈریس ہے، سلوار قمیص پہنتی ہیں، وہ زیادہ چٹک پٹک والا زری وری کا کام جاذب نظر نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہوں کو اٹریکٹ کرنے والا، اور نارمل ڈریس نارمل کپڑا جو ہوتا ہے وہ پہن لیں، وہی سلوار قمیص پہن لیں، وہی ان کا احرام کے لیے کوئی خاص لباس عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب جب آپ نے احرام پہن لی، اپنے روم سے آپ حرم کے لیے جا رہے ہیں۔ خواتین بھی جیسے مرد حضرات روم سے نکلتے ہوئے باوضو ہوں گے، خواتین بھی وضو کر لیں گی۔ اب آپ حرم کے لیے جا رہے ہیں، تلبیہ پکارتے ہوئے جائیے۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی گیٹ سے، جس طرف آپ کا ہوٹل ہے، حرم کے چاروں طرف گیٹ ہی گیٹ ہیں۔ بعض کتابوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں گیٹ سے داخل ہوئیے، فلاں گیٹ سے داخل ہوئیے۔ ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں گیٹ ہی سے آپ کو حرم میں داخل ہونا ہے، جس گیٹ سے بھی چاہیں آپ حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب حرم میں جب داخل ہوں گے تو جیسا کہ آپ عام مسجدوں میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے آپ داہنا قدم پہلے مسجد میں رکھتے ہیں، تو ایسے ہی حرم میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ داہنا قدم آپ پہلے رکھیں گے، اور وہی دعا جو عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے جو دعائیں ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اور دوسری تیسری دعائیں ہیں، جو بھی دعائیں ان میں چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب حرم کے اندر آپ داخل ہو گئے تو تلبیہ جو آپ پڑھ رہے تھے وہ تلبیہ بند ہو جائے گا، تلبیہ پکارنا آپ بند کر دیں گے۔ عام مسجدوں میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی آپ تحیۃ المسجد، داخلہ مسجد پڑھتے ہیں، لیکن جب حرم میں آپ حالت احرام میں داخل ہو رہے ہیں، طواف قدوم کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو اگر کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، جماعت نہیں کھڑی ہے، تو آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے۔ یہی طواف تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہے۔ اب آپ جب احرام پہن کر کے جائیں گے تو آپ دیکھیے یہ کونا جو آپ کو دکھ رہا ہے سفید راؤنڈی کی شکل میں، یہ حجر اسود ہے۔ یہاں پہ آپ پہنچیں گے، مرد حضرات بھی، خواتین بھی۔ یہ کونا حجر اسود جو ہے یہ آپ کے بائیں سائیڈ میں ہوگا۔ آپ کسی بھی گیٹ سے آئیے، آپ یہاں پہنچے، یہ حجر اسود ہے۔ اب حجر اسود آپ کے بائیں سائیڈ میں ہوگا۔ داہنے سائیڈ میں آپ کو جو دیوار دکھائی پڑے گی وہاں پہ گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، کہاں سے؟ تو آپ وہ دیکھیں کہ گرین لائٹ ہے، یہاں آپ اس کے مقابل میں آپ پہنچ گئے ہیں۔ بائیں سائیڈ میں حجر اسود ہے، اور حجر اسود کی ایک پہچان آپ بھی بھیڑ میں اور بھی آپ جان سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پولیس والا رسی ہوتی ہے، وہ پکڑ کے وہاں کھڑا رہتا ہے بھیڑ کو ہٹانے کے لیے۔ تو زیادہ بھیڑ ہو تو وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ جو پولیس والا وہ رسی پکڑ کے لٹکا ہوا ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہاں وہ نیچے حجر اسود ہے۔ مرد حضرات طواف شروع کرنے سے پہلے یہ اپنی چادر کو داہنا کندھا کھول لیں گے، داہنا کندھا کھول کر کے، اور یہ چادر داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈال لیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتباء۔ اور یہ داہنا کندھا جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت کھولیں گے۔ کتنے لوگوں کو دیکھیے کہ گھر ہی سے نکلتے ہیں اور داہنا کندھا کھولے رہتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ جب آپ طواف شروع کریں گے، شروع کرنے سے پہلے داہنا کندھا آپ کھول دیں گے، اور یہ داہنا کندھا یہ شروع سے آخر تک 7 چکر کے ختم ہونے تک یہ داہنا کندھا یہ کھلا رہے گا۔ ہاں اگر بیچ میں کسی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت قائم ہوگی، آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو اس وقت آپ داہنا کندھا ڈھک لیں گے، کیونکہ داہنا کندھا
کندھا کھلا رہے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اگر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، تو داہنا کندھا آپ ڈھک لیں گے. اب یہاں آپ چونکہ ہیں، اگر اس وقت آپ پہنچے کہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، آسانی سے آپ حجر اسود کو بوسہ لے سکتے ہیں، آسانی سے، دوسروں کو دھکا دے کر نہیں، اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے نہیں، آسانی سے اگر مل سکے تو آپ اس کو چوم لیجئے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے، دوسری شکل آپ کا ہاتھ پہنچ جائے تو ہاتھ چوم لیجئے. اور اگر یہ بھی نہیں تو آپ جب اس کے مقابل میں پہنچیں، بائیں سائیڈ میں حجر اسود ہے، ہاتھ سے آپ اشارہ کریں اور کہیں اللہ اکبر، ایک بار اللہ اکبر. اب یہاں سے آپ طواف شروع کر دیجئے. تو طواف کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حجر اسود سے. اب جب یہ طواف شروع کریں گے تو مرد حضرات جو ہوں گے، مرد حضرات کو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کیا کہتے ہیں؟ کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے تیز چلنے کو، کندھا ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. یہ شروع کے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے. عورتیں نارمل چلے گی، ان کو یہ کرنا نہیں ہے، یہ غلط ہے. بعض ہماری حجن بہنیں ہوتی ہیں، وہ بھی مردوں کے پیچھے ویسا کرنے لگی، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اب جب حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے تو یہ حجر اسود ہے، اس کے بعد یہ کونا جو ہے یہ رکن عراقی ہے، رکن عراقی ہے. اور یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم ہے. یہ حتیم ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے امیر محترم آپ کو خطاب فرما رہے تھے اور حتیم کے تعلق سے بتایا کہ قریش نے جب خانہ کعبہ کے ریپیئر کرنا چاہا تو انہوں نے قسم کھائی تھی اس ریپیئر میں جو پیسہ لگے گا حلال کمائی کا ہوگا. اور جب وہ پیسہ گھٹ گیا تو انہوں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور وہ آج تک موجود ہے، اس کو اسے گھیر دیا گیا. تو یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یہ ہے حتیم. یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود. حجر اسود کے بغل میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب ملتزم ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ. اس باب ملتزم سے چمٹ کر کے، اکرمہ کا ایک اثر ہے کہ وہ یہاں چمٹ کر کے یہ دعائیں کرتے تھے. تو یہ باب ملتزم ہے. اور یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بوتل جو رکھا ہوا ہے، اتنے فاصلے پر مقام ابراہیم آپ کو دکھائی پڑے گا، جس پتھر پہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. وہ ایک پلر ہے شیشے کا، اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہاں سے طواف شروع کریں گے. طواف شروع کرتے ہوئے رکن عراقی ہے، یہ کونا رکن شامی ہے، اور یہ تیسرا کونا جو حجر اسود سے پہلے ہے یہ رکن یمانی ہے، کیونکہ یہ یمن کے سائیڈ میں ہے. اب حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہوئے آپ رکن یمانی یعنی حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے یہاں تک آپ جائیں گے. آپ کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو بھی دعائیں ہیں آپ اس کو پڑھیے. آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. کوئی خاص دعا طواف کی نہیں ہے. جب رکن یمانی پہ پہنچیں گے تو رکن یمانی یہ کونا ایسا ہے کہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو اس کا استلام جائز ہے. اس کونے کا یہ رکن یمانی ہے، اس کو صرف ہاتھ سے آپ چھو سکتے ہیں لیکن ہاتھ کو چوم نہیں سکتے ہیں، بھیڑ بھاڑ نہیں ہے تو. اور اگر بھیڑ ہے تو ویسے آپ گزر جائیے، وہاں اشارہ کرنا یا رکنا کچھ نہیں ہے. اب جب رکن یمانی سے آگے بڑھیں گے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو کیا دعا پڑھنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں پڑھنی ہے. اب آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کیا، حجر اسود پر پہنچے، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. اس طریقے سے 7واں چکر آپ کا کہاں کے پورا ہوگا؟ حجر اسود پر. اب جب 3 چکر شروع میں آپ نے لگایا، پہلا چکر، دوسرا
تیسرا چکر جب یہاں پہ پورا ہو گیا تو اب اس کے بعد میں جو رمل آپ کرتے تھے وہ رمل کرنا آپ بند کر دیں گے، اس لیے کہ شروع کے صرف 3 چکر میں کرنا ہے، لیکن داہنا کندھا جو استباء کہتے ہیں یہ 7 چکر میں کھلا رہے گا۔ اب 7واں چکر یہاں پر آپ کا پورا ہو گیا۔ 7واں چکر پورا ہونے کے بعد میں یہ ہے کہ آپ کو تحیۃ طواف کی 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے، اور وہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم یہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ آپ کو دکھایا گیا اس سے ادھر تھوڑی مسافت پر وہ پلر موجود ہے جو شیشے کی شکل میں ہے، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی آپ کے پیروں کے نشانات اس کے اندر نصب کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس تحیۃ طواف کی 2 رکعت نماز آپ پڑھیں، لیکن چونکہ جب آپ جا رہے ہیں اگر وہاں طواف کرنے میں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، اور یہ ہے کہ آپ اگر وہاں طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوگی اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ آپ وہاں نہ صحیح سے رکوع کر سکیں گے نہ سجدہ کر سکیں گے، آپ کو ڈر رہے گا کوئی سجدہ کرنے سر پہ پیر نہ رکھ دے اور لوگوں کو طواف کرنے والوں کو۔ تو اگر اس قسم کا بھیڑ ہے تو آپ وہاں پہ 2 رکعت تحیۃ طواف نہ پڑھیں، جہاں کہیں حرم میں خالی جگہ ملے وہاں پر جا کر کے طواف کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا یہ مسنون ہے، کہ سنت یہ ہے کہ پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی انسان ہے کہ اس کو یہ دونوں صورتیں نہیں، کوئی تیسری چوتھی صورت یاد ہے تو اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں تک خانہ کعبہ کا طواف ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا طواف ہونے کے بعد جائیے زمزم ہے، زمزم کا پانی پیجیے، اپنے سر پہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب چونکہ خانہ کعبہ کا طواف ہو گیا، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو صفا مروہ کی سعی کے لیے آپ کو باوضو ہونا ضروری نہیں ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے تو اب جائیے آپ وضو کیجئے، آپ بغیر وضو کے صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں۔ اب آپ زمزم کا پانی نوش فرمایا آپ نے، اب آپ جب صفا پہاڑی پہ جائیں گے تو صفا پہاڑی سے قریب ہوتے ہوئے آپ پڑھیں گے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد جب صفا پہاڑی پہ آپ چڑھ گئے تو آپ قبلہ رخ ہوئیے، اور قبلہ رخ ہونے کے بعد میں آپ 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ یہ دعائیں 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد اب صفا پہاڑی سے اتریے مروہ پہ جانے کے لیے۔ صفا سے مروہ جانے کے لیے بیچ میں آپ کو 2 گرین لائٹیں ملیں گی جو چھت پہ لگی ہوئی ہیں۔ پہلے ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی، اب یہ ہے کہ چھت پہ پوری گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، تو اس گرین لائٹ کے نیچے جتنی لگی ہوئی ہے شروع سے آخر تک جہاں وہ لائٹ ختم ہو رہی ہے اس کے نیچے مرد حضرات کو ذرا تیز چلنا ہے۔ صفا سے مروہ جاتے ہوئے بیچ میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ مروہ پہ آپ پہنچیں گے تو یہ 1 چکر ہو گیا، صفا سے مروہ پہاڑی پہ پہنچے آپ کا یہ 1 چکر پورا ہو گیا۔ مروہ پہ بھی وہی دعا جو آپ نے صفا پہ 3 بار پڑھی تھی، وہی دعا آپ مروہ پہ بھی 3 بار پڑھیں گے۔ مروہ سے صفا جائیں گے
پھر چھت پہ گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کے نیچے مردوں کو تیز چلنا ہے اور عورتیں اپنی نارمل چال چلیں گی۔ جب صفا پہ پہنچے، آپ کا یہ دوسرا چکر پورا ہو گیا، صفا پہاڑی پہ وہی دعا 3 بار پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہر چکر میں وہ دعا 3 بار پڑھتے رہیں گے، اور آخر میں مروہ پہاڑی پہ پہنچیں گے، وہاں 7 چکر صفا مروہ کا پورا ہو جائے گا۔ صفا مروہ کا یہ 7 چکر پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں مرد حضرات ہیں، وہ جائیں سر کے بال کو، اگر دن کافی باقی ہے تو سر کے بال کو چھلوا لیں، چھلانا افضل ہے، اور اگر 2-3 دن کم ہی باقی ہیں، حج میں لاسٹ میں پہنچا ہے، تو سر کے بال کو قطروا لیں، اور خواتین جو ہیں وہ چوٹی جو باندھے رہتی ہیں اس کے آخری سرے پہ انگلی کے پور کے برابر کاٹ لیں۔ اس طریقے سے قصر ہو گیا۔ اب یہ عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جائیے اپنے روم میں، احرام کھول دیجئے، غسل کر لیجئے اور اپنے عام ڈریس میں ہو جائیے۔ یہ عمرہ ہو گیا۔ چونکہ آپ حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں تو حج تمتع میں آپ عمرہ کی نیت کریں گے، اور مکہ پہنچ کر کے عمرہ کر کے اپنے احرام کو آپ کھول دیں گے۔ احرام کی جو پابندیاں تھیں ختم ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیے، اس لیے اس کو تمتع کہا جاتا ہے، اس کا مطلب فائدہ اٹھانا، چونکہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب اس کے بعد میں حج آپ کو کرنا ہے۔ حج یہ ہے کہ جس ہوٹل میں آپ مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، 8 ذی الحجہ کو طلوع شمس کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، آپ کو اپنے ہی ہوٹل سے جہاں آپ ٹھہرے رہیں گے وہیں پر آپ غسل کر لیجئے، اور وہیں سے آپ احرام پہن لیجئے جیسے آپ نے عمرہ کے لیے احرام پہنا تھا۔ اور جب سواری میں سوار ہوئیے کہ آپ کی وہ بس منی آپ کو لے جا رہی ہے، تو آپ لبیک حجن کی حج کی نیت کر لیجئے۔ طلوع شمس کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد مسنون یہ ہے کہ آپ منی کے لیے روانہ ہوں۔ لیکن آج کے وقت میں بھیڑ اور ازدحام اتنا زیادہ رہتا ہے کہ بسا اوقات کی بھیڑ کافی ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو طلوع شمس سے پہلے بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ منی پہنچ جائیں گے تو منی میں یہ ہے کہ 5 نمازوں کو مسنون اور سنت یہ ہے کہ ان کے وقت پہ رباعی نمازوں کو قصر بڑھا جائے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، 9 تاریخ کی فجر، ان نمازوں کو اس کے وقت پہ 4 رکعت کی جو نماز ہے، ظہر، عصر، عشاء، 2 رکعت قصر پڑھیں گے، مغرب 3 ہے اس میں قصر ہے نہیں، فجر 2 رکعت اس میں قصر نہیں، تو رباعی نمازوں کو 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں اس کو آپ وہاں کیا پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ لوگ نہیں ہم مقیم ہیں، ہم 4 پڑھیں گے، ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرمی سے، شفقت سے کہ بھائی سنت رسول ہی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے حج کیا تھا، مکہ کے لوگ بھی جو مقیم تھے وہ بھی تھے، لیکن کسی سے نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم 4 پڑھیں گے، یا اللہ کے رسول نے ان کو کہا ہو کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہم مدینہ سے آئے، ہم 2 پڑھ رہے ہیں، تم 4 ہی پڑھ لو۔ سبوں نے قصر ہی کیا ہے، تو سنت ہی ہے کہ قصر کیا جائے۔ اب یہاں سے بھی یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جو یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کو منی سے اپنے خیموں سے طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد حاجی یہ میدان عرفات کے لیے روانہ ہو۔ مسنون یہ ہے، لیکن بھیڑ کے اس وقت میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بسیں جو کمپنیوں کی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں، وہ بسا اوقات آپ کے جو حملے کا آپ کے جو گروپ لیڈر ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کو یہ فون آ رہا ہے کہ یہ بس رات میں 12:30 بجے آ جائے گی، یہ بس 2 بجے آئے گی، یہ بس 3 بجے آئے گی، آپ کو اپنے حاجیوں کو اسی وقت پہ لے کے جانا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر جو آپ کا ذمہ دار ہے اس سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بس سے وہ باہر ہے، وہ مینجمنٹ دوسرا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے
تو بس گئی، اب حاجی لوگ کیسے جائیں گے؟ تو بھیڑ کی وجہ سے صورت پیش آتی ہے اور آتی ہے، تو آپ چلے جائیے۔ میدان عرفات میں آپ پہنچیں گے۔ میدان عرفات میں جب آپ پہنچے، وہاں ہر ٹور کا، ہر حاجی کا وہ خیمہ موجود ہوتا ہے، معلم نمبر ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کا عملہ موجود ہوتا ہے آپ کی نگرانی کے لیے، وہاں پہنچانے کے لیے۔ آپ کا جو خیمہ ہے وہاں آپ جائیے، پہنچیے۔ اگر آپ فجر سے پہلے، فجر بعد پہنچ گئے تو جا کر کے نماز پڑھ کے تھوڑا سو جائیے، آرام کر لیجیے، اس لیے کہ جو کام ہے، جو کرنا ہے، جو محنت ہے، جو سب کچھ ہے، وہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد تو تھوڑا سا آپ نیند ڈسٹرب ہو گیا ہے، اپنا نماز پڑھ کے سو لیجیے، آرام کر لیجیے، تھوڑا فریش ہو جائیے۔ اب اس کے بعد میں جب ظہر کی نماز کا وقت ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد نمرہ ہے، وہاں مسجد نہیں تھی، چٹیل میدان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ نے خطبہ دیا، حج کی مناسبت سے آپ نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا۔ تو جو امیر حج ہوگا، جو وہاں کی حکومت کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے امیر حج، آج بھی وہاں وہ جگہ وہ عرفات کے خطبہ دیتے ہیں اور دونوں نمازوں کو ایک ساتھ قصر اور جمع کراتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ کا خیمہ وہاں سے 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے، آپ اپنے خیمے ہی میں جماعت بنا کر کے، جماعت کا جب وقت ہو، اذان دی جائے، ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر کے اس کے ساتھ فوراً عصر کی 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ یہ جمع بین الصلاتین اور جمع تقدیم، یعنی ظہر ہی کے وقت میں عصر پڑھ لیں اور قصر پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ دعاؤں میں، گریہ وزاری میں، توبہ استغفار میں اپنے ان قیمتی لمحات کو آپ صرف کیجئے حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی جو آپ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جس کی ماتحتی میں آپ حج کر رہے ہیں، چونکہ وہاں بھی بسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بسیں پہلے پارکنگ میں لگ گئیں، وہ کتنی دور ہیں، کہاں پہ ہیں، کہاں آ رہی ہے، وہ فون پہ رابطے میں رہتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی وہ بس آ گئی ہے، چلیے آپ بیٹھ جائیے، 5 ہی بجے، سورج 6:30 بجے ڈوب رہا ہے، جا کے بیٹھ جائیے، اس سے حجت مت کیجیے، بیٹھ جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس عرفات کا جو حد ہے کہ یہاں سے عرفات کا حد ختم ہو رہا ہے، وہاں پر سیکورٹی حکومت کی طرف سے لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بس والا کوئی نکلنا بھی چاہے غروب شمس سے پہلے، وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ تو جسے خیمے میں بیٹھے تھے، بس میں بیٹھ کر کے وہیں پر آپ ذکر و اذکار، توبہ استغفار کیجئے۔ بے جا طور پر اس ذمہ دار سے الجھنے کی، تو میں کرنے کی، ابھی بٹھا رہا ہے، ابھی کیسے جائیں گے، سورج نہیں ڈوبا، اطمینان رکھو، بس آپ کی نکلے گی سورج ڈوبنے کے بعد ہی۔ اب یہ 9 تاریخ آپ کا عرفہ میں گزر گیا، اور عرفہ یہ وہ رکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے، یہ حج کا لب لباب ہے۔ اگر انسان نے تمام کام کر لیے اور میدان عرفات میں اگر وقوف نہیں کر سکا، اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، آئندہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اور اسی لیے ہمارے بعض شاگردوں نے، جو ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں وہاں کے سرکاری ہاسپٹل میں، ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا اگر کوئی حاجی یہاں حج کرنے کے لیے آیا اور حج آنے سے پہلے وہ بیمار ہو گیا، ICU میں موجود ہے، حالت سیریس ہے، تو چاہے وہ 10 کی تعداد میں ہوں، چاہے 10,000 کی تعداد میں ہوں، ان تمام حجاج کرام کو ایسے ایمبولینس میں جس میں ICU کی پوری فیسلٹیز اور سہولیات ہوں، ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں، ان تمام حاجیوں کو میدان عرفات پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی کتنی مشقت سے 100 200 500 1000 2000 روپے اکٹھا کر کے 70 سال کی عمر میں پہنچا اور پتہ چلا کہ حج ہی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ زندگی باقی ہو، اور جب وہ شفا اس کو ہو جائے تو پتہ چلا میں تو میدان عرفات میں نہیں پہنچا تھا۔ تو یہ حکومت وہاں پہنچاتی ہے تاکہ اس حج کا یہ عظیم رکن نہ چھوٹنے پائے۔ میدان عرفات میں آپ اپنے قیمتی لمحات
اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گریہ وزاری میں گزاریے، بے جا طور پر اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع مت کیجیے۔ غروب آفتاب کے بعد جب وہاں سے نکلیں گے، آپ مزدلفہ پہنچیں گے، تو مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے، عرفات میں آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، سورج ڈوب گیا، آپ کو وہاں نہیں پڑھنی ہے۔ جب مزدلفہ آپ پہنچیں گے تو مزدلفہ کے میدان میں جب آپ وہاں پہنچیں گے، آپ وہاں اپنا پڑاؤ ڈالیے، اپنی چٹائی جو کچھ ہے وہاں لگائیے روڈ پہ، اور باوضو ہوئیے اور اذان دی جائے۔ اذان کے بعد اقامت کہی جائے، پہلے مغرب کی 3 رکعت پڑھیے، اس کے بعد دوسری اقامت کہی جائے اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور وتر بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ مزدلفہ میں جب آپ جا رہے ہوں، کبھی کبھار بسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹرافک کی وجہ سے بھی مزدلفہ کا جو بورڈ نظر آ رہا ہے کہ مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر، ابھی اس بورڈ سے 1 کلومیٹر پہلے بس ٹرافک میں لگی ہوئی ہے، گھنٹوں ہو گیا نہیں جا رہی ہے، لوگ پڑاؤ ڈال دیے ہیں، کچھ ہاتھی اس بس سے نکل کے وہاں بچھا دیے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم مزدلفہ کے میدان میں ہیں۔ صبح جب اٹھ کے چل رہے ہیں تو ابھی 1 کلومیٹر کے بعد وہاں بورڈ شروع ہو رہا ہے کہ مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر۔ تو آپ جب یہاں ٹھہرے تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کے حد کے اندر ہیں یا حد سے باہر ہیں، یہ ضرور دیکھیں وہ بورڈ اس کے حد کے اندر ہے، آپ کا واجب مانا جائے گا، نہیں تو واجب چھوٹ جائے گا۔ مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو جائیے، آرام کر لیجئے، اس لیے کہ کل 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر ہے، جس میں آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، مشقت کی ضرورت ہے، اس لیے آرام کیجئے۔ اب 10 تاریخ کی جو صبح ہو رہی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو، فجر کی نماز پڑھیے، ذکر و اذکار میں لگے رہیے حتیٰ کہ صبح روشن ہو جائے، پھر آپ مزدلفہ سے اپنے منا اپنے خیمے میں جائیے۔ مزدلفہ سے منا جب اپنے خیمے میں پہنچیں گے تو 10 تاریخ کو یعنی قربانی کے دن آپ کو جمر عقبہ یعنی بڑے شیطان کو جو مکہ سے قریب میں ہے، اس بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں طلوع شمس کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد۔ اب جائیے، آپ نے اس کو کنکری ماری، کنکری جب اس کو ماریں گے تو کنکری مارتے ہوئے آپ جب کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تو پہلے آپ کو جمر صغرا یعنی چھوٹا شیطان ایک دیوال کی شکل میں ہے وہ ملے گا، راؤنڈنگ ہوتی ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے۔ تھوڑا اور جائیں گے تو جمر استا جسے بیچ والا شیطان کہتے ہیں وہ ملے گا، اور اس کے بعد میں اخیر میں جائیں گے سب سے لاسٹ میں وہ جمر عقبہ ہے جو مکہ سے قریب ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی، اس کو مارتے ہوئے مکہ آپ کے بائیں سائیڈ میں رہے گا اور آپ کنکریاں ماریے، 7 کنکریاں 7 بار، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کنکری جو راؤنڈنگ ہے، حوض بنا ہوا ہے، اس کے اندر چلا جائے، کوئی ضرور نہیں کہ اس پول ہی پہ لگنا چاہیے، جو پلر ہے لمبی دیوار ہے، کوئی ضرور نہیں کہ اس پہ ہی لگے، وہ اس حوض جو ہے اس کے اندر چلا جائے اور وہ کنکری چنے کے دانے کے برابر ہو۔ یہ 7 کنکریاں آپ کو اس دن مارنی ہے۔ کنکری مارنے کے بعد چونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، آپ کو قربانی کرنی ہے، قربانی آپ کر لیں، وہ چاہے بینک میں پیسہ جمع کر دیں یا آپ کے جو ساتھ ذمہ دار ہیں ٹور والے وہ کرتے کراتے، ان کو جیسی سہولت آپ آسانی سمجھیں، قربانی ہو گئی۔ قربانی کے بعد آپ اپنے سر کے بال کو چھلا لیجئے، عورتیں اپنے جو چوٹی ہوتی ہے اس کے لاسٹ سے ایک پور کاٹ لیں، ان کا قصر ہو گیا۔ اب یہ تحلل اصغر یعنی اب اس کے بعد میں احرام کھل گیا، نہا دھو کے اپنے کپڑے آپ پہن لیجئے۔ اب چھوٹے طور سے آپ حلال ہو گئے، یعنی احرام کی جو پابندیاں تھیں سب ختم ہو گئیں، لیکن ابھی ایک پابندی باقی ہے کہ میاں بیوی یہ اپنے تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں، انٹرکورس ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، ابھی وہ پابندی باقی ہے۔ وہ کب ہوگی؟ کہ جب آپ مکہ پہنچ جائیں اور مکہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں اور صفا مروہ کی سعی کر لیں، جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، جو حج کا رکن ہے۔ 10 تاریخ کو قربانی کے دن کر لیں بہتر ہے،
اور اگر کسی وجہ سے بھیڑ ہے یا ہمت نہیں ہو رہی ہے تو ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 تاریخ تک بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جب طواف زیارہ ہو گیا تو حج کا یہ اہم کام ختم ہو گیا۔ اب آپ کو مینا میں 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنی ہے کہ آ کر کے 11 ذی الحجہ کی رات، 12 ذی الحجہ کی رات وہ مینا میں گزاریں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو سورج کے زوال کے بعد آپ جائیے، تینوں شیطانوں کو کنکری ماریے، چھوٹے کو، بیچ والے کو، لاسٹ والے کو، 7 کنکری، ہر کنکری 7 بار پھینکیں گے اور کنکری پھینکتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ 11 کو بھی تینوں شیطانوں کو زوال شمس کے بعد کنکری مارنی ہے، اور 12 کو بھی۔ اب 12 کو جب آپ نے کنکری مار لی، اب آپ جانا چاہتے ہیں کہ مینا چھوڑ کر کے اپنے مکہ ہوٹل میں جانا چاہتے ہیں، تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ اپنے ہوٹل کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، 2 دن میں جلدی کر کے آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور جو لیٹ کر کے جائے تو یہ تقویٰ ہے، اگر آپ 13 کو بھی رک کے جانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، افضل ہے آپ 13 کو رک کے جائیے، لیکن اگر 12 کو جانا چاہتے ہو تو سورج ڈوبنے سے پہلے نکل جاؤ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے انسان خیمے سے، ٹینٹ سے سامان لے کے روڈ پہ آ گیا ہے، بس دیر سے آئی، بس میں بیٹھے، بس نکلی، ابھی مینا کے حد سے باہر نہیں ہوئی، سورج ڈوب گیا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مینا کوچ کرنے کی نیت سے نکل چکے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ 11، 12 کو کنکری ماری آپ نے اور 12 کو آپ نکل گئے، یہ حج کا پورا کام پورا ہو گیا۔ اب آخری کام جو آپ کا باقی بچا وہ طواف وداع جو واجب ہے، اور یہ طواف وداع یہ جس دن آپ کو اپنے وطن جانا ہوگا یا جس دن آپ کو مدینہ لے جایا جائے گا اور مدینہ سے پھر آپ کو ایئرپورٹ پہنچا دیا جائے گا، تو اس دن آپ طواف وداع کریں گے، اور طواف وداع یہ حج کا آخری کام ہوگا۔ اور طواف وداع یہ عورت ہے، اور اگر اس کو یمسی کا پیریڈ آ گیا تو اس کے لیے معاف ہے، وہ بغیر طواف وداع کیے ہوئے جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے حج کا پورا کام آپ کا پورا ہو گیا، اور اسی طریقے پر آپ کو حج کے ارکان اور واجبات کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چند وہ اہم غلطیاں جو ہمارے بعض عازمین حج سے ہوتی رہتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے آپ بچ سکیں۔ اور اس میں سے بہت سی اہم غلطیاں جن کی نشاندہی اس سے پہلے جو مشائخ تقریر کر رہے تھے یا وعظ و نصیحت کی شکل میں جو بھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں، اس میں ہمارے امیر محترم شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، ایسے ہی ہمارے ہم عصر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، اور ایسے ہی شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بہت ساری ایسی چیزیں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی دوران محاضرہ ان خامیوں کی کافی حد تک اصلاح ہو گئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں آیا، اس کی نشاندہی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جب ایک انسان سفر حج میں ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے، چاہے آپ حاجی کی حیثیت سے ہوں چاہے حجن کی حیثیت سے، آپ یہ سفر حج ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے سفر ہو رہا ہے۔ آپ کیوں حرمین کی زیارت کر رہے ہیں، حج کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ تاکہ یہ 60-70 سالہ زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہیں، دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، اس کی مغفرت کے لیے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ فلائٹ میں بیٹھے بھی ایئرپورٹ پہ احرام کی حالت میں ہے، لیکن گپ شپ فلائٹ میں بیٹھے لبیک تلبیہ پڑھنے کے بعد میں وہ بھلا ایسا ہے تو ڈھکا ایسا ہے تو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کیا ہے بھائی؟ گناہ کی مغفرت کے لیے جا رہے ہو کہ گناہ اور لادنے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ اور یہ چیز صرف حالت احرام میں، سفر میں نہیں، حتیٰ کہ طواف کرتے ہوئے میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ اس خانہ کعبہ مشرفہ کا آپ طواف کر رہے ہو، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کے ساتھ 2 اور ساتھی ہیں،
ان کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، آپ سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، ان سب چیزوں کو عام حالات میں بھی آپ حرام سمجھیں، اور سفر حج میں جب آپ حالت احرام میں ہوں، مشاعر مقدسہ میں ہوں، تو ان چیزوں سے مزید آپ بچنے کی کوشش کریں، ورنہ حج کا کوئی مطلب نہیں۔ دوسری چیز، وہ ہماری بہنوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب سفر حج کے لیے جاتی ہیں تو لباس تو سلوار قمیص سفید ہی ہونا چاہیے، لیکن ہاتھ پہ دیکھیے تو جیسے دلہن ہوتی ہے، ہاتھ پہ مہندی کے نقش و نگار ہوتے ہیں، یہ زینت ہماری حجین جو حج کرنے لی جاتی ہیں ان کے ہاتھ پہ یہ زینت مہندی کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو جس شریعت نے آپ کو احرام کے جو کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے، وہ ایسے کپڑے لباس نہیں جو جاذب نظر ہوں، لوگوں کی نگاہوں کو کھینچنے والے ہوں، نارمل لباس آپ پہنیں، تو یہ ہتھیلی کے اندر جو یہ مہندی ہوتی ہے یہ بھی جاذب نظر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری بہنیں نہ کرنے کے لیے کر کے جائیں، اس لیے کہ آپ سفر حج میں جا رہی ہیں اور یہ سب چیزیں زینت میں داخل ہیں، اجنبی مردوں کی نگاہیں پڑتی ہیں اور یہ سب چیزیں، تو یہ چیزیں ہماری حجین بہنوں کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آدمی طواف کرنے کے لیے پہنچتا ہے، مطاف میں پہنچتا ہے، طواف کرتے ہوئے کی سیلفی، یہ بھی ایک بہت بڑی بلا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کو چومتے ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہوئے، وہ دعائیں مانگتے ہوئے، وہ مینا خیمے میں، وہ ہر جگہ سیلفی ہی رہ جائے گی، ویسے چلے آؤ گے خالی ہاتھ۔ حج ریاکاری ہو جا رہی ہے، ریا و نمود کا اس میں شائبہ ہو رہا ہے، اور جس عمل میں ریاکاری پائی جائے وہ عمل عند اللہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس قبیح عادت سے بچو کہ سیلفی ہی میں پوری ان کی انرجی صرف ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچو۔ آپ اللہ کو منانے کے لیے گئے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں گئے ہو، اور اوپر سے عذر بہلنگ، ارے بھائی کیوں یہ سب کرتے ہو؟ وہ ہمارا وہ پوتا ہے نا، وہ ہمارا نواسا ہے، وہ نواسی ہے، وہ فلاں، وہ بولتے ذرا ویڈیو کالنگ کر دیجیے گا۔ اللہ کے بندے، ٹیلی کاسٹ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، موبائل ہر ایک کے پاس میں ہے، جا کر کے کریں، ویڈیو پہ، یوٹیوب پہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں۔ آپ دکھاؤ گے تبھی دکھے گا۔ آپ صفا مروہ کی پہاڑی دکھاؤ گے، ہم صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم باب ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں، ہم جمرات کو کنکری مار رہے ہیں، ہم مینا مسجد خیف کے پاس ہیں، ہم عرفات میں مسجد نمرہ کے پاس ہیں، جبل رحمت میں ہیں، تبھی دکھے گا۔ یوٹیوب پہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں سب دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس طریقے سے ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ اسی طریقے سے طواف کرتے ہوئے، یعنی جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو جو چومنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی چومنے میں انسان اپنے جان کی بازی لگا دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ حجر اسود کا چومنا یہ حج کا رکن ہے۔ اگر ہم حج کرنے کے لیے گئے اور حجر اسود کو ہم نے بوسہ نہیں لیا تو حج کا ایک رکن ہم سے چھوٹ گیا۔ میرے دوستو، یہ فکر غلط ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا نہ رکن ہے نہ واجب ہے، بآسانی اگر آپ چوم سکو تو چوم لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر اسود کے تعلق سے 3 طرح کا عمل آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو چوم لیا ہے، دوسرا عمل کہ آپ نے اپنی چھڑی لگائی اور چھڑی کو چوم لیا، اور تیسرا یہ ہے کہ دور سے آپ گئے حجر اسود کے سامنے ہو تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اللہ اکبر چلتے بنے۔ تو یہ 3 آپشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے بھیڑ ہو، جیسا ہو ویسا دیکھیں، آپ کر لیں، اپنی جان جوخم میں نہ ڈالیں۔ اور کوئی عبادت آپ یہ جان لیں کہ کسی کو تکلیف دے کر کے عبادت کی جائے تو اس پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ گنہگار ہوں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ رات میں انسان چوری کرے اور صبح میں صدقہ کرے۔ تو یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ لینے جا رہے ہو، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے دھکا مار دیا ہے، ڈھکیل دیا ہے، ہو سکتا ہے انسان کا پیر فریکچر ہو گیا ہو، یا کہیں آپ نے مارا ہے، وہ زندگی بھر کے لیے وہ درد کا شکار ہو جائے۔ تو اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ اگر آپ کو بآسانی سے مل رہا ہے چوم لیجئے،
نہیں تو بغیر چومے ہوئے آپ چلے آئیے، لیکن اس قسم کی حرکتیں کہ اپنے آپ کو جوخم میں ڈال دیں، حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہارٹ کی اوپن سرجری ہوئی ہے۔ ایک انسان کو میں نے دیکھا طواف کرتے ہوئے، حضرت اس کا حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، بھیڑ تو بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ چومنے کا دل کہتا ہے اور ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اور ابھی ہماری اوپن سرجری 1 مہینہ پہلے ہوئی ہے، 1 یا 1.25 مہینہ پہلے، فارم بھرا ہوا تھا، منظوری ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو سوچو، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ بغیر چومے بھی آپ کا حج ہو جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنے بار میرا آنا جانا رہتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، لیکن سالوں ہو جاتے ہیں کہ چومنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ ہے، حج کا نہ رکن ہے نہ واجب ہے، تو اس طرح کی غلطیاں نہ کی جائیں۔ طواف کرتے ہوئے حرمین میں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں اگر کسی جگہ کو چومنا جائز ہے تو صرف حجر اسود۔ حجر اسود کے علاوہ مقام ابراہیم ہوا، حتیم کے کونے ہوئے، رکن یمانی ہوا، یا روض رسول کی جالیاں ہوئیں، حتیٰ کہ بعض لوگ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، وہ جالیاں تو چھوڑیے، جو اور دروازے ہیں سب کو، اور خاص طور سے ہماری بہنیں جو ہیں وہ جہاں دیکھا جہاں چوم رہی ہیں، اس لیے کہ چومنے کی عادت پڑی ہوئی ہے ہندوستان میں، ہر جگہ چومنا۔ تو کہہ رہے اب یہ اسی جگہ کہاں ملے گی بھائی، اسی بابرکت جگہ کہ مکہ اور مدینہ کیا کہنا، تو جو چاہو جو چومتے ہوئے چلو۔ تو یہ حرکتیں نہ کرے، چومنا اگر جائز ہے تو صرف حجر اسود کا، ورنہ کسی دوسری جگہ کا چومنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حجاج کرام جو غلطیاں کرتے ہیں، خاص طور سے حالت احرام میں رہتے ہوئے، اور انسان منی اپنے خیمے میں ہوتا ہے، عرفات میں خیمے میں ہوتا ہے، مزدلفہ رات گزار رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ اسموکنگ، جیسے لگتا ہے کہ یہ کسی بارات میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 پینے والے بیٹھ گئے، وہ خیمے میں بیٹھے ہیں، کونے میں چل رہا ہے، لگتا ہے یہ حج کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ پکنک منانے کے لیے آئے ہیں، یہ باراتی ہیں۔ بارات میں کیسے لوگ بیٹھتے ہیں؟ اسموکنگ، اور اس کے اوپر سے غیبت، عیب جوئی، دنیا کی سیاست، کسی کو پی ایم بنا رہا ہے، کسی کو سی ایم بنا رہا ہے، کسی کو کرسی بھی بٹھا رہا ہے، کسی کو کرسی سے اتار رہا ہے، جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ بھولا ہوا ہے۔ تو ایسی حرکتیں حجاج کرام سے گزارش ہے کہ یہ نہ کریں، یہ حج کے منافی امور ہیں اور حج کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی حج کی حالت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، خاص طور سے جب منی میں بس آتی ہے، منی سے عرفات لے جانے کے لیے، عرفات سے وہ بسیں مزدلفہ لانے کے لیے ہوتی ہیں، تو بس ایک آ رہی ہے اور بیٹھنے والے 300 لوگ ہیں، ابھی دوسری تیسری بسیں وہ ٹرافک میں ہیں، اور اس کے اوپر جب یہ حاجی ٹوٹتے ہیں تو جو صحت مند ہے، تندرست ہے، اپنی طاقت کا پورا ثبوت دے دیتا ہے، اس کے پیچھے یہ بیچارے جو کمزور جاتے ہیں حاجی، جو 60-70 سال کے ہیں، کبھی دھکا بھی دے دیتا ہے، گر بھی جاتے ہیں اور ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے، ان بیچاروں کو دھکا دے کر کے اور اپنی جوان مردی کا ثبوت کر کے اور دے کر کے جا رہا ہے، اللہ کے بندو رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، انسان بندہ اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، عرش والا اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج وہ بوڑھے حاجی اور حجین جو گئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان بوڑھے حاجی حجین کے اوپر تم رحم کھا جاؤ اور وہاں تم بیٹے کا رول ادا کر دو، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی دوسرا انسان جو اجنبی انسان ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن مصیبت کی گھڑی میں ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا رول وہ تمہارے لیے ادا کر دے۔ تو اس لیے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، دیکھیے کہ آپ کے پیچھے، آپ کے آگے جو کمزور انسان ہے، معذور انسان ہے، گھنٹوں سے کھڑا ہوا ہے، بس کے انتظار میں بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن بیچارہ کیا کرے، بس جب آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو انکل، چچا، چچی، آپ بیٹھ جائیے، اس لیے کہ آپ توانا ہیں، آپ 1 گھنٹہ اور کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن اس بیچارے کے لیے، اس بیچاری کے لیے 1 گھنٹہ کھڑے ہونا
بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس ہمدردی کا، غمگساری کا، اور یہ ہے کہ یہ ثبوت دیجیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت و توانائی عطا کی ہے۔ ایسے ہی حج کی حالت میں ایک غلطی خاص طور سے ہماری ان بہنوں سے ہوتی ہے۔ مینا میں ہیں، خیمے میں ہیں، ابھی حج کے اعمال ختم نہیں ہوئے ہیں جب تک کہ طواف افاضہ نہ ہو جائے، جب تک کہ طواف افاضہ نہ ہو جائے احرام کی پابندیاں ابھی باقی ہیں۔ اسی حال میں عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، بیٹھی ہیں، 4 عورتیں اکٹھا ہو گئیں، بہنی کتنا بیٹا وہ آپ کے پاس ہے اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو ہمارا بیٹا ایسا ہے تو ہماری بیٹی شادی بیاہ بھی طے ہو گیا، شادی بیاہ بھی یہ طے ہو رہا ہے، یہ کانوں سے سنی ہوئی چیزیں ہیں۔ شادی بیاہ طے کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن احرام کی جو پابندیاں ہیں اس حالت میں آپ ہیں تو ذرا صبر کرو۔ جب وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی آپ کو 10 دن اور ہوٹل میں رہنا ہے، وہاں بیٹھو، شادی بیاہ طے کر لو، آ کر کے یہاں اپنے بیٹی کی شادی کر دو، کوئی عیب کی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اس بات کی تمیز رہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ ممنوعات احرام کی پابندیاں ہیں کہ نہ نکاح کر سکتے ہو، نہ نکاح کروا سکتے ہو، نہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں عورتوں میں چلتی رہتی ہیں، عورتوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی جب انسان کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے تو لوگوں کو کتنی عجلت رہتی ہے۔ عجلت میں یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بھی کنکریاں مار دیتے ہیں، زوال شمس کے بعد کنکری مارنی ہے کہ 10 بجے جا کے مار کے آ رہا ہے، اور آ کے سے ارے میں گیا کچھ بھیڑ نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے جاؤ تو اتنی بھیڑ رہتی ہے، میں تو گیا بدن سے بدن نہیں ٹچ ہوا، جیسے لگتا ہے اکیلے مار کے آیا۔ ارے بیوقوف تم ہی ہو نا، سب لوگ عقل مند ہیں کہ بھائی وقت نہیں ہوا ہے، تو اپنی بیوقوفی پر انسان فخر بھی کرتا ہے۔ تو کیا ایسی بیوقوفی، ایسی نادانی نہیں کرنی چاہیے؟ آپ گئے ہیں، آپ کو حج کے ارکان اور واجبات سنت نبوی کی روشنی میں کرنی ہے، منمانی نہیں کرنی ہے، آپ کو شریعت کا پابند ہو کر کے آپ کو تمام اعمال کرنے ہیں۔ کتنے حاجی ہوتے ہیں وہ گئے ساتھ میں، ابھی 5-6 لوگ ساتھ میں کنکری مارنے کے لیے گئے ہیں، اب رک کر کے وہ 7 کنکری 7 بار مارے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بندہ ہے ذرا جلد باز، زیادہ ہوشیار، کہتے ہیں زیادہ ہوشیاری بھی صحیح نہیں ہے، وہ 7 کنکری مارا چلتا بنا۔ ارے کتنا دیر تم لوگ لگا رہے ہو یار، میں تو گیا مارا، یہاں باہر نکل گیا، فون پہ فون کر رہا ہے، ارے کتنا ٹائم لگا رہے ہو؟ ارے میں تو مار کے آ گیا۔ کیسے مارے؟ ارے کیسے گیا، پھینکا چلتا بنا، مار دیا۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کنکری مارنے کا۔ 7 کنکریاں 7 بار مارنی ہیں۔ ایک بار اگر آپ مار کے چلے آئے اور ویسے چلے آئے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ کنکری مارنی نہیں ہوئی، اس لیے کہ 7 کنکریوں کو 7 بار مارنا ہے۔ ایسے ہی انسان میدان عرفات میں جب پہنچتا ہے تو میدان عرفات میں دیکھیے کہ انسان خیمہ 4 کلومیٹر دوری پر ہے، لیکن جہالت یہ ہے کہ ہم جائیں گے مسجد نمرہ میں، امام حرم کے پیچھے جو امام حج ہیں ان کا خطبہ سنیں گے اور وہی نماز پڑھیں گے۔ یہ 4 کلومیٹر اس دھوپ میں آنا اور جانا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ وقت ضائع کرنے سے پہلے آپ کا خیمہ دور ہے، جہاں پہ ہو وہیں پر نماز پڑھ لو، اور یہ وقت جو آنے جانے میں بھیڑ بھاڑ میں ضائع کر رہے ہو، دھوپ ہے، گرمی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں غش طاری ہو جائے، بے ہوش ہو جاؤ، حالت کچھ کا کچھ ہو جائے، ابھی حج کے اور اعمال باقی ہیں، تو اس قسم کی حرکتیں نہ کریں جب آپ کے لیے خیمہ مہیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس مسجد کے کہیں قریب میں آپ کا خیمہ ہے، چلے جاؤ، تو یہ حرکتیں نہ کریں، وقت نہ ضائع کریں۔ ایسے ہی وہاں سے نکل کر کے آدمی جائے گا جبل رحمت پر، جبل رحمت پر جا کر کے اور وہاں پہنچ کر کے دعا مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جبل رحمت کے پاس دعا مانگی۔ اب اگر آپ وہاں کے آس پاس میں ہو، قریب میں ہو، تو جا کے دعا مانگ لو، لیکن آپ کا خیمہ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دوری پر ہے، اور پھر وہاں سے آنے جانے میں تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس میں حاجی اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حاجی اپنا وقت یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں، یعنی حکومت کی طرف سے
کچھ وہاں بزنس مینوں تجار کے طرف سے آپ مینا سے مزدلفہ عرفات جائیے تو روڈوں پر سائڈ میں گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کسی ٹریلے پر صرف پانی ہی بٹ رہا ہے، کسی پہ جوس بٹ رہا ہے، کسی پہ کھانا بٹ رہا ہے، کسی پہ اور چیزیں فری تقسیم ہو رہی ہیں۔ حاجی اسی میں لگا ہوا ہے، گیا 1 کارٹون لایا رکھا، دوبارہ 2 لوگوں کو گیا 2 کارٹون لایا، سب اسی میں لگا ہوا، پوری انرجی اسی میں صرف ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کھانا پینا ہر جگہ ملے گا، لیکن یہ مبارک اوقات اور قیمتی لمحات تم کو نہیں ملیں گے۔ وہاں کھانے کے لیے نہیں گئے ہو، وہاں عبادت کے لیے گئے ہو، اور جس خیمے میں آپ موجود ہیں، معلم جو آپ کا ہے، جو آپ کا سرپرست ہے، اس کے طرف سے اور کچھ چیزیں کھانے کی پینے کی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اتنا کھا لو، اتنا کافی ہے، جینے کے لیے کافی ہے۔ تو ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ پورا وقت اسی میں انسان ضائع کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی غار حرا، غار ثور، یعنی غار حرا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے نوازا گیا تھا، اور غار ثور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پناہ لی تھی، یہ دونوں پہاڑیاں ہیں۔ حاجی جاتا ہے تو اس پہاڑی پہ جو اتنی اونچائی پر ہے وہاں چڑھتا ہے، اور چڑھ کر کے جا کر کے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، چاہے آ کر کے وہ 3 دن نہ اٹھ پائے، لیکن اس پہ چڑھنا ہے۔ اگر یہ چڑھنا یہ سنت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی نہیں چڑھے، صحابہ کرام کبھی نہیں چڑھے۔ اگر یہ سنت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طواف کا ثواب بیان کیا ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب بیان کیا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب کتب حدیث میں ذکر ہوتا۔ تو یہ ہے کہ یہ 2-2.5 گھنٹہ چڑھنے میں اور اترنے میں اور وہاں جا کر کے یہ سب کرنے میں یہ اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ 2 گھنٹے میں آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ 3 طواف کر لیں گے، قرآن پڑھنا چاہیں 2-3 پارہ قرآن پڑھ لیں گے، کتنا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس پہ چڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ چڑھ کر کے جبل رحمت پر، غار ثور پر، غار حرا پر جا کر کے انسان اپنا نام لکھتا ہے، ابراہیم خان 2021۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر کے بتائے گا کہ جانا میں چڑھا تھا، تم بھی چڑھنا، وہ بھی جائے گا، ہم کسی سے کم نہیں، وہ بھی چڑھے گا، جا کر کے نیچے اپنا نام 2022 ماڈل کا حاجی ہے۔ تو یہ سب حرکتیں جو کی جاتی ہیں، اس سے صرف انرجی ضائع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وقت ضائع ہوتا ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ چیزیں بدعات کی قبیل سے ہیں، اور بدعات کے فروغ دینے میں اگر آپ بھی آگے بڑھیں گے تو آپ گنہگار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ثواب نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھ کر کے ہی تو کرتے ہیں۔ دیکھ کر کے بھی پچھلے درس میں شیخ عنایت اللہ صاحب تو یہ بتا رہے تھے نا کہ بھیڑ کو دیکھ کر کے اتنے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، تو ضرور کچھ ایسا ہوگا، اس لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جن کا تعلق منکرات حج سے ہے، اور کہ حج کی حالت میں یہ غلطیاں حاجیوں سے ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اہم غلطی کہ شاپنگ، مارکیٹنگ۔ شاپنگ پہ آدمی فجر کی مغرب کی نماز پڑھا، ترنت نکلا، عشاء کی نماز پڑھا، پھر اسی یہ لینا وہ لینا، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ اللہ کے بندے، وہ سب چیزیں ہر جگہ مل رہی ہیں، گئے ہو اتنا پیسہ خرچ کر کے اور اتنا وقت خرچ کر کے، تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے گئے ہو اس میں اپنی انرجی صرف کرو، اور اللہ کو منانے کی کوشش کرو، توبہ استغفار کی کوشش کرو، ان قیمتی لمحات کی قدر کرو، اور اپنے ان اوقات کو ایسے ہی ضائع مت ہونے دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کی جو بھی خامیاں حجاج کرام سے ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام عازمین حج کو ان غلطیوں کے ارتکاب کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کے تمام ارکان، واجبات، سنن و مستحبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔